یہ ہے سورہ بقرہ کا 18واں رکوع اور دوسرے پارے کا دوسرا رکوع. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا, مختصر گرامر بیان ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. یہ رکوع بھی بڑا مختصر ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. وَلِكُلٍّ, کلن کا معنی جب کلن کے لفظ پہ تنوین آتی ہے نا تو اس کا مطلب اس کے بعد کوئی لفظ محذوف ہے. جیسے کل کا معنی کلن کا معنی کل قوم یا کل رجل, کچھ نہ کچھ محذوف ہے. تو قرآن میں آ رہا ہے وَلِكُلٍّ یعنی وَلِكُلِّ قَوْمٍ, ہر قوم کے لیے وجہتن ایک جہت ہے. جہت کو وجہتن بھی کہتے ہیں, ایک سمت ہے. ہوا وہ قوم مولیہا اس کی طرف رخ کرنے والی ہوتی ہے. ولا یا یولیو کا معنی پھیرنا بھی اور کسی طرف رخ کرنا بھی ہوتا ہے. مولیون تھا اصل میں مسبحون کی طرح, سبح یسبح کا اس میں فاعل آتا ہے مسبحون, تو مسبحون سے مولیون, تو مولیون کا مولون پڑھا جاتا ہے, مولینا بھی. اور جب ہا آگے آ گیا تو نون کو غائب کر دیا, مولیہا, مولینا تھا اصل میں. ہر قوم کے لیے ایک جہت ہوتی ہے اور وہ قوم اس جہت کی طرف رخ کرتی ہے. فاستبقوا الخیرات, پس تم ایک دوسرے سے سبقت کرو. امر کا صیغہ ہے استبقوا, باب استفعال نہیں بل باب افتعال, استباق, ایک دوسرے سے مسابقت کرنا, ایک دوسرے سے پہل کرنا. فاستبقوا الخیرات, پس تم, یہ الف سائلنٹ ہو گیا اصل میں, پس تم خیرات یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اینما تکونو, تم جہاں بھی چلے جاؤ گے, یاتی بکم, اللہ لے آئے گا تمہیں. یاتی کا معنی آنا, لیکن با جب آخر میں آ رہا ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ لانا. یاتی بکم اللہ, اللہ تم کو لے آئے گا, جمیعاً تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ومن حیث خرجت, اور آپ جہاں بھی نکلیں, خرجتا کا معنی آپ جہاں بھی جائیں, فولی وجہک, آپ اپنے چہرے کو پھیریں, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کے جانب. وَإِنَّهُ, اور بے شک یہ حکم, للحق, لام تاکید کے لیے, یقیناً برحق ہے, من ربک, آپ کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غفلت والا, عما تعملون, عما اصل میں تھا عن ما, ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو, اللہ سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اور جہاں بھی آپ جائیں, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنے چہرے کو پھیرے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور اے ایمان والو تم سب بھی جہاں بھی ہو, جہاں بھی جاؤ, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, تو پھیرو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ, لِأَلَّا اصل میں تھا لِأَن اور پھر لا, تاکہ نہ ہو جائے, یکونا نہ ہو جائے, لِأَلَّا يَكُونَ کہاں چلے گیا, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ, تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے, علیکم حجتن, تمہارے خلاف حجت, تاکہ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو جائے. الا الذین ظلموا منہم, ہاں وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں. فلا تخشوہم, پس ان لوگوں سے مت ڈرو. تخشو اصل میں تھا تخشیو, خشیہ یخشا, سمیع یسمعو کی طرح, تو آرڈر کا صیغہ ہے. فلا تخشوہم, ان سے خشیت مت کرو, ان سے ڈرو مت. وخشونی, اور ڈرو مجھ سے. ولی اتما, اور تاکہ میں مکمل کر دوں. اتما اتممو, اکرمو کی طرح, اتمام سے ہے نا, اکرام کی طرح مکمل کرنا. ولی اتما, تاکہ میں مکمل کر دوں, نعمتی, اپنی نعمت, علیکم, تم پر. ولعلکم, اور تاکہ تم, تہتدون, ہدایت پر آ جاؤ, سیدھے راستے پر چلو. کما ارسلنا, جیسے کہ بھیجا ہم نے, فیکم, تم میں, رسولاً, ایک رسول, منکم, جو تمہیں میں سے ہے, یتلو علیکم آیاتنا, جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں, ویزکیکم, اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے, ویعلمکم, اور سکھاتا ہے تمہیں, ما, وہ چیزیں, لم تکونوا تعلمون, جو تم نہیں جانا کرتے تھے. لم تکونوا, تم نہیں تھے, تعلمون, ان کو جاننے والے. فاذکرونی, اصل میں تھا فاذکرونی, الف سائلنٹ ہو گیا. اذکرو, یاد کرو, نی, مجھ کو. اذکرکم, اذکرو کا مطلب میں یاد کروں گا, انصرو ہے نا, تو اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. وشکرو, اور شکر کرو, لی, میرا. ولا تکفرونی,
نون کے بعد یا بھی تھا اصل میں جو حذف کر دیا گیا ہے. تو ولا تکفرونی میری ناشکری مت کرو, یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب یہ بہت مختصر رکوع ہے, اس کی میں مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں. جو پچھلا حکم چل رہا ہے نا, بس یہ آخری رکوع ہے, اور اس میں وہ تحویل قبلہ کے حکم کو کیا کر دیا گیا, کمپلیٹ. تو اللہ ایک اور حکمت بیان کر رہے ہیں کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, ہر قوم کی ایک جہت ہوا کرتی ہے جہاں وہ رخ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ یہ یعنی قبلہ متعین کیوں کیا جا رہا ہے. غیر مسلم اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں, کیا ضرورت ہے ادھر رخ کر کے بھی جہاں بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کی ایک ہمیشہ سے جہت رہی ہے جہاں وہ رخ کرتے ہیں عبادت میں. تو یہ اللہ کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے. اس میں حکمت کیا ہے کہ ایک جہت جب ہوتی ہے نا, تو اس سے انسان کی طبیعت میں سکون پیدا ہوتا ہے, خشوع پیدا ہوتا ہے. اسے پتہ ہے یہ جہت مقدس ہے, تو اس طرف رخ کرے گا تو نماز میں دل جمی ہوگی, جماعت کی نماز قائم کرنا آسان. اب اگر قبلہ نہ ہوتا, اللہ کہتے جہاں چاہے رخ کر کے نماز پڑھا کرو, تو کوئی کسی مسجد کا رخ ادھر ہوتا, کسی مسجد کا رخ ادھر ہوتا, کسی کا ادھر ہوتا. پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے میں جو انسان کو ایک سکون ملتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی طرف, کیونکہ دیکھیں اللہ تو نظر آ نہیں رہا. تو جب اللہ نظر نہیں آ رہا, تو جو اللہ سے عشق اور محبت کرنے والے لوگ ہیں, جب محبوب نہیں ہوتا تو محبوب کا کوئی گھر تو ہونا جہاں جا کے انسان اپنی محبت کی پیاس بجھا سکے. تو یہ اللہ کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ عبادت جب بھی اللہ کی ہوگی تو ظاہر ہے اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں, تو اللہ کوئی تو نشانی اپنی زمین پہ رکھے نا, اور کوئی تو ایسی جگہ بتائے کہ یہ میرا گھر ہے, تاکہ اس سے انسان لپٹے تو یہی سمجھے کہ میں اللہ کے گھر سے لپٹ رہا ہوں. اس کے سامنے سجدہ کرے تو یہ سمجھے کہ میں کس کے گھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں, اللہ کے گھر. تو جس میں محبت ہوتی ہے نا, اس کو کوئی نشانی چاہیے ہوتی ہے یاد کے لیے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی حکمت نے ہمیشہ اس کا تقاضا کیا کہ ہر قوم کے لیے ایک جہت اللہ نے رکھی ہے. تو اس بحث میں نہ پڑھو کہ یہ جہت کیوں ہے, ادھر رخ کر کے نماز کیوں, کوئی رخ کیوں ہے, بیت اللہ کی طرف رخ کیوں ہے. اللہ تو جب ہر جگہ, اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اینما تقولوا فثم وجہ اللہ, تم جہاں بھی ہوگے اللہ کا ذات وہاں ہے, یعنی اللہ کا چہرہ وہاں ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس میں حکمت ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ نے ایسا رکھا ہے. اور اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایسا کیوں رکھا گیا ہے, ظاہر ہے کوئی حکمت ہوگی. اور وہ حکمت کیا ہے, انسان کی جو منتشر طبیعت ہے اس میں سکون پیدا کرنا. تو منتشر طبیعت جو ہے نا, خیالات منتشر, وہ اس طرف کیا ہو جاتے ہیں, اس میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھو. کیا مطلب, اس بحث میں مت پڑھو کہ بیت اللہ کیوں ہے, بیت المقدس کیوں نہیں, اور یہ ہے کیوں, قبلے کی ضرورت کیا تھی. اس بحث میں چھوڑو, ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے. جو کام ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اللہ تمہارے کہنے سے چھوڑے گا نہیں. وہ یہ تو یہود و نصارہ کا بھی قبلہ تھا. فاستبقوا الخیرات. اور آپ دیکھ لیں دوسری قوموں نے بھی اپنی اپنی ایک جہتیں متعین کی ہوئی ہیں. ان کے مذہبی اجتماعات کسی مخصوص جگہ پہ ہوتے ہیں جن کو وہ مقدس سمجھتے ہیں. سکھوں کا بھی ہوتا ہے, اور بھی جتنے بھی مذاہب ہیں نا, ان کی کوئی نہ کوئی مخصوص جگہ ہے جو ان کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. تو یہ لوگوں نے تو خود سے متعین کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی یہ کی عادت رہی ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی جگہ متعین کرتے ہیں, تو تمہارے لیے بھی کر دی. لہذا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھو. کیا مطلب, اس بحث میں نہ پڑھو, فضول اور لا یعنی بحثوں میں نہ پڑھو, نیکیاں کرنے کی کوشش کرو. اینما تکونوا, تم دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے اللہ تم سب کو اٹھا کے لے آئے گا. دیکھے گا کون اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے, کون فالو نہیں کر رہا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اس حکم کو دوبارہ تکرار کیا گیا, نبی کو بھی بتایا گیا اور صحابہ کو بھی, کہ تم نے بیت المقدس یعنی مسجد حرام ہی کی طرف رخ کرنا ہے. اس حکم کو تکرار کیوں کیا گیا, اس لیے کہ آگے اس حکم کی ایک اور حکمت بیان کی جا رہی ہے. تو اس لیے بلاغت کا تقاضا یہ تھا اس حکم کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے. فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, تم کہیں بھی دنیا میں نکلو. پہلے حکم تھا کہ تم جہاں بھی ہو, اب ہے کہ سفر بھی اگر کرتے ہو تو سفر میں بھی یہ حکم چینج نہیں ہوتا. تم جہاں بھی دنیا میں نکلو یعنی سفر کرو, کیونکہ سفر میں بعض احکام میں آسانی ہو جاتی ہے نا. تو کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ سفر میں قبلہ کا حکم نہیں ہے, تو اللہ نے فرمایا نہیں, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, تم جہاں بھی جاؤ دنیا میں. تو اے نبی آپ نے بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے, اور اے مسلمانوں تم بھی دنیا میں جہاں ہوگے تم سب نے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے. اور اس میں ایک حکمت کیا ہے, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کی تمہارے خلاف حجت قائم نہ ہو. کیا مطلب, اگر تم نے بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کیا نا, تو یہ جو لوگ ہیں نا یہود و نصارہ, یہ ابھی تو باتیں کر رہے ہیں, لیکن کل وہ تورات اور انجیل کی آیتیں تمہارے سامنے پیش کر کے
کہیں گے کہ دیکھو تورات اور انجیل میں جو آخری نبی کی علامتیں ہیں وہ یہ علامتیں کہ اس کا قبلہ کعبہ ہوگا اور تم تو کعبہ کو فالو نہیں کرتے، تو یہ لوگوں کی تمہارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ ابھی سے تمہیں حکم دے رہا ہے کہ بیت اللہ کی طرف سفر میں بھی رخ پھیرو، حضر میں بھی، تاکہ لوگوں کی تمہارے خلاف حجت قائم نہ ہو سکے اور بحث کا دروازہ بند ہو جائے۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں ان میں جو ظالم ہیں وہ تو بحث کریں گے جیسے کہ کر رہے ہیں۔ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، ان ظالموں سے، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم، اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں جہاں بھی جاؤ کعبہ کی طرف رخ کرو، دوسری حکمت یہ کہ تاکہ میری نعمت تم پر تمام ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ایک نعمت تو تم پر وہ کی جو آگے آ رہی ہے، لیکن ایک نعمت یہ کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری اپنی بھی چاہت یہی ہوگی، اور روحانی نعمتیں اور جسمانی نعمتیں تمہیں اسی صورت میں مل سکتی ہیں کہ تمہارا جو اسلام کا مرکز ہے وہ مکہ بن جائے۔ تو یہ بھی جو اللہ نے اسلام کی نعمت تم پر کی ہے نا، وہ نعمت مکمل جبھی ہوگی جب قبلہ کس کو بنایا جائے؟ کعبہ کو۔ تو اللہ چاہتے ہیں یہ بھی ایک حکمت ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ میری نعمت تم پر تمام ہو جائے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور شاید تم ہدایت حاصل کر لو، تم خوش ہو جاؤ اس سے کہ اللہ تو نے ہم پر احسان کیا اور تم مزید سیدھے راستے پر چلو۔ اور اللہ نے فرمایا یہ نعمت ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کی نعمت ہے نا کہ اب وہ قبلہ بنایا جا رہا ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم پر میری آیات تلاوت کر کے سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ تو جیسے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ ایک پیغمبر بھیج، جو 2-3 رکوع پہلے یہ مضمون گزرا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ایسا پیغمبر بھیج جو ان پر آیات تلاوت کر اور تزکیہ کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ بھی چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کیا بنے؟ وہ مرکز بنے۔ تو اللہ نے خانہ کعبہ کو مرکز بنا کے بھی نعمت تمام کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی دوسری دعا کہ ایسا پیغمبر آئے انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے، یعنی انسانوں میں سے، تو وہ بھی اللہ نے تمہاری دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تمہارے حق میں قبول کی۔ تو یہ نعمت ایسے ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیج دیے جو اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، ان کی باتوں میں مت آؤ، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ یہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر بڑے بڑے انعامات دیے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا اور ایسے پیغمبر کو بھیج دیا جو یہ سب کام تمہارے حق میں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو رکوع مکمل ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ رکوع ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے، ایپیسوڈ کا وقت اگرچہ پورا ہو چکا ہے، تو اس میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں۔ مختصر رکوع ہے تو میں جلدی بتا دیتا ہوں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ عبادات میں جو ہے نا خشوع اور توجہ ایک طرف رکھنا یہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عبادت دل جمی کے ساتھ ہو، اسی وجہ سے اللہ نے ایک رخ متعین کر دیا ہمارے لیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی عبادت میں دل جمی مقصود ہے۔ دوسرا ایک بہت اہم پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ٹرینوں میں جب سفر کرتے ہیں تو جس کا منہ جدھر ہوتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو نفل نماز میں تو اس کی اجازت ہے کہ سواری کا رخ جدھر کو ہے آپ ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن فرض نماز میں آپ کو رخ قبلے کی طرف بہر صورت کرنا پڑے گا، چاہے آپ جہاز میں ہوں یا ٹرین میں ہوں، جب تک ممکن ہے آپ کے لیے، ممکن ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اگر سفر بھی کرنا ہے نا، وہ من حیث خرجت، مکہ سے آپ نکل بھی جائیں گے، مدینہ سے نکل بھی جائیں گے، تو آپ نے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، تو آیت منصوص ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ سفر میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم اسی طرح ہے جیسے حضر میں، اور آپ دیکھ لو ٹرینوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے ہمیں بیت اللہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم پر عالم اسلام پر بہت بڑا احسان کیا کہ مسجد اقصیٰ کی قبلے ہونے کو منسوخ کر دیا۔ اگر وہ نہ منسوخ ہوتا آج لوگ کہاں جمع ہوتے؟ بیت المقدس میں، رخ ادھر کرتے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ زیادہ عقیدت بیت المقدس سے ہوتی اور حج کہاں ہوتا؟ خانہ کعبہ میں۔ تو اللہ نے ساری فکریں ہماری سمیٹ کے کہاں کر دیں؟ خانہ کعبہ کی طرف، کہ بھائی یہی وہ رخ ہے جس کی طرف تم نماز پڑھو گے، یہی تمہارا حج ہوگا۔ تو اس سے ہمیں عبادت میں دل جمی نصیب ہوتی ہے۔ باقی بیت المقدس کی فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ تو فضیلت اپنی جگہ ہے بیت المقدس کی، لیکن بڑی تمام فضیلتیں خانہ کعبہ کو دے دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔